الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم اس وقت اسلامی سال کے 12ویں مہینے ذی الحجہ کی مبارک ساعتوں کے گواہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی غالب حکمت اور مصلحت کے پیش نظر بعض دنوں کو بعض پر، بعض راتوں کو بعض پر، بعض مہینوں کو بعض دوسرے مہینوں پر، بلکہ چند ساعتوں گھنٹوں کو دوسری ساعتوں پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ مثلا جمعہ کے دن کے آخری پہر کو پہلے پہر پر اور رات کے آخری پہر کو رات کے دیگر حصوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رات کے اسی آخری پہر میں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بندے کی فریادیں قبول ہوتی ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو بھی کتاب و سنت میں بڑا مقام حاصل ہے۔ سال کی دوسری دنوں پر ان 10 دنوں کو برتری حاصل ہے۔ ان 10 دنوں کی قسم اللہ نے قرآن کریم میں کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی امر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ ذی الحجہ کے یہ ایام مومنوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک مسلمان ان دنوں میں اپنے رب کا تقرب حاصل کرنا اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت کی شریعت مطہرہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، جس میں سے ایک وَلَيَالٍ عَشْرٍ ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن روزے رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث مبارک میں ان میں سے ہر دن کے روزے کو اجر میں 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نیز خاص عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشر کی ہر رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں سے زیادہ بہتر کوئی دن نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو۔ حافظ ابن رجب نے اس حدیث کی شرح میں بیان فرمایا، جب ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل بارگاہ الہی میں سال کے باقی سارے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ فضیلت والا ہے اور محبوب ہے، تو ان دنوں کی کم درجہ کی نیکی دوسرے دنوں کی بلند درجے کی نیکی سے افضل ہوگی۔ اسلامی روایات کے مطابق کچھ اور مواقع ہیں جن کی فضیلت اہمیت بھی تاکیداً بیان کی گئی ہے، جیسے رمضان، شب قدر وغیرہ۔ چنانچہ بہت ممکن ہے کچھ دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کی بھی اسی انداز کی فضیلت سے تکرار فضائل کا سوال پیدا ہو۔ اس کا آسان و عقلی جواب یہ ہے کہ ہم آئے دن مارکیٹنگ کے اس زمانے میں سال کے مختلف موسموں مواقع پر الگ الگ جاذب قلب نظر پیشکش کے ساتھ تاجروں کو، خریداروں کو لبھاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان مختلف مواقع کو ہم اپنے لیے سود مند سمجھتے ہیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح یہاں ہمیں مختلف مواقع پر مختلف پیشکش پر اعتراض نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف پیشکش سے خوش ہو کر
اور انہیں اپنے لیے بہترین موقع سمجھ کر دیوانہ وار ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، بلکہ مزید آگے بڑھ کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ اس کی ذات غنی بے نیاز ہے، لیکن بدلے میں ہمیں اس کے الطاف کریمانہ کے صدقہ میں دنیا آخرت دونوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے سبب کے سلسلے میں بھی علماء نے کچھ نکتے بیان کیے ہیں۔ اس بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہیں، وہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایتوں کے دروازے بندوں کے لیے کھولتے رہتے ہیں، اب یہ بندوں پر ہے کہ وہ ان دروازوں میں اپنے اعمال کے ذریعے کب داخل ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہم بطور خاص کن اعمال پر توجہ دینا ہے؟ ذکر کی کثرت یہ ایک آسان عمل ہے، اس لیے کہ نہ ہی اس عمل کے لیے کسی وقت یا مقام کی قید ہے، نہ ہی نماز طرح اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اگرچہ باوضو تسبیحات کا پڑھنا افضل اور مستحسن ہے۔ اس لیے بطور خاص عشرہ ذی الحجہ میں ان تسبیحات سے اپنے ہونٹوں کو تر رکھنے کی حد المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ زیادہ عظمت والا ہے، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی ایام کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ ان تسبیحات کے حوالے سے علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ ان کی 2 قسمیں ہیں، تکبیر مطلق، نمبر 2 تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، مسجدوں، گھروں اور ہر اس جگہ جہاں اللہ کے ذکر کی اجازت ہے تکبیر کہتے رہے۔ اس کا وقت ذی الحجہ کا چاند نکلنے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ تکبیر مقید یہ ہے کہ عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر کہنا شروع کیا جائے اور ایام تشریق کے آخری دن کی نماز عصر تک تکبیر کہتے رہے۔ واضح رہے کہ عورتیں یہ تسبیحات آہستہ سے پڑھیں گی، جبکہ مرد حضرات بآواز بلند ان تسبیحات کا ورد کریں گے۔ اس کے علاوہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں جس خاص عبادت کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے روزہ۔ اس تعلق سے تفصیل یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ سنت ہے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ یوم عید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی بھی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ اس کے بعد اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں اور انعامات خداوندی کا مستحق بنیں۔ ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ماہ ذی الحجہ کا مرکزی نقطہ قربانی ہے، اسی دیگر عبادات کے ساتھ ہم میں سے جن پر قربانی واجب ہے وہ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قربان والے دن قربانی پر کیا جائے۔ اس سارے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک جسم کے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ تکبیر تعلیل کا ورد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ مرد با جماعت نمازوں کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام، بالخصوص نظر اور زبان کی حفاظت۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف اور 30 کلمہ کا ورد وطر سے پہلے 2 یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے ادا کر لیں۔ حسب استطاعت صدقہ و خیرات، سونے سے پہلے تسبیح فاطمی، درود شریف، استغفار اور دعا۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک۔ 10 ذی الحجہ یا ایام قربانی میں قربانی کرنا
ہر مسلمان اپنی استطاعت بار اس خیر و بلائی کے موسم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اللہ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔